الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وإمامنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا وأفضلنا وأجملنا وأكملنا وأشرفنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک اللهم صل واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، نمازوں کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور یہ بات گزشتہ خطبات میں بیان ہو چکی کہ نماز کی روح خشوع و خضوع ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ خشوع اور خضوع پیدا کیسے ہوگا؟ ہماری نمازیں خشوع خضوع والی نمازیں بنیں گی کیسے؟ اس حوالے سے ایک بات پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کی تھی کہ ہماری نمازوں کے خشوع خضوع کا مدار ہمارے وضو کی درستگی پر ہے، کہ جتنا اچھا وضو ہوگا، سنتوں والا وضو ہوگا، آداب کا لحاظ رکھنے والا وضو ہوگا، اتنا ہی اس کا اثر ہماری نماز پر ہوگا۔ اور اس کا تجربہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک نماز پرانے وضو کے ساتھ پڑھیں، پچھلے وضو کے ساتھ پڑھیں، اور دوسرے وقت کی نماز آپ تازہ وضو کر کے سنت والا وضو، بالکل زبردست آداب والا وضو کر کے نماز پڑھیں۔ دونوں نمازوں میں آپ کے خشوع خضوع کی کیفیت کیا ہوگی وہ فرق آپ خود محسوس کریں گے۔
تازہ وضو ہوگا، آپ دل لگی کے ساتھ اور شوق اور ذوق کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ کا دل نماز میں لگ رہا ہوگا، آپ کا نوافل پڑھنے کو بھی دل کر رہا ہوگا، سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کو بھی دل کر رہا ہوتا ہے، جب انسان کا تازہ وضو ہوتا ہے اور وضو اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری نمازوں میں خشوع وضو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسی پر عرض کیا تھا کہ ہم اپنی نمازوں سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس کو سنتوں والا وضو بنا دیں، اہتمام والا، اور جب اہتمام والا وضو ہوگا تو وہ وضو بھی ہماری عبادت بن جائے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو عرض کرنی ہے خشوع وضو کے حوالے سے بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، وہ ہے کہ نماز میں جو ہم الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں، ان الفاظ کو ہم رٹا لگایا ہوتا ہے اور ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، الفاظ زبان سے جاری ہیں لیکن پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل نماز کے ساتھ لگتا نہیں ہے، خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، سبحانک اللہم کا معنی کیا ہے، ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں، اور ایک ایک لفظ کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، پھر پڑھیں گے تو صحیح لیکن وہ کمپیوٹر کی طرح، طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ چل رہے ہوں گے لیکن معنی کا پتہ نہیں ہوگا۔ جب معنی کا پتہ نہیں ہوگا تو دل نہیں ہوگا، شیطان وساوس ڈالے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ہم کہیں گے ایسی نماز سے تو نماز کا نہ پڑھنا بہتر ہے جس میں اتنے وسوسے آتے ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے برے خیالات نماز میں آتے ہیں، وساوس تنگ کرتے ہیں، شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، اور آخر میں جہاں تک شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، یہ کوئی نماز ہے جو تو پڑھ رہے ہیں اتنے وسوسوں والی، اتنے خیالات والی، چھوڑ دے نماز۔ تو یہ الفاظ کا معنی مفہوم نہ آنے کی وجہ سے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا، میری چاہت ہے کہ خطبات جمعہ میں ایک ایک لفظ کے اوپر اللہ اکبر ہے، سبحانک اللہم ہے، اس کی تفصیل کے ساتھ اس پر بات ہو کہ سبحان اللہ ہے کیا چیز، اللہ اکبر ہے کیا چیز، پھر ساتھ ساتھ نماز کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ بھی سنتیں ہیں، اور نماز کے موٹے موٹے بنیادی مسائل ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ سلسلہ وار ان پر گفتگو ہو۔ تو وضو کے حوالے سے بات ہوئی تھی گزشتہ خطبہ جمعہ میں، اور وضو کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ترمذی کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ تو وضو اسی طرح شرط ہے جس طرح باقی بہت ساری شرائط ہیں کہ آپ کا جسم پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہوں، زمین پاک ہو، قبلہ رخ ہوں، یہ ساری شرائط جیسے نماز سے پہلے ضروری ہیں، اسی طرح یہ شرط بھی ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں، آپ ظاہری طور پر وضو کر کے آپ نماز کے لیے آئیں۔ وضو کر لیا تو اب ساری شرائط پائی گئی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، نیت کرنی ہے۔ اور نیت کے حوالے سے بنیادی طور پہ ہمارے ہاں یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے اور یہ سوچ ہے کہ نیت زبان سے الفاظ کہنے سے ادا ہوگی۔ نیت تب ہوگی جب ہم زبان سے الفاظ کہیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں ظہر کے فرض نماز کی، پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلہ کی طرف فلاں فلاں، اللہ اکبر۔ اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے، موٹا سا نقصان، وہ یہ ہوتا ہے کہ امام اللہ اکبر کہہ کر وہ قرات شروع کر چکا ہوتا ہے، ثنا پڑھ چکا ہوتا ہے، اللہ اکبر کے بعد قرات شروع کر دیتے ہیں، ہم ابھی اپنی نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نیت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ نے ارادہ کر لیا، یہ نیت ہے۔ آپ گھر سے چلے ہیں نا، کیوں چلے ہیں؟ وضو کر کے کہ میں ظہر کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہے نا۔ آپ آئے ہیں، مسجد میں داخل ہو گئے ہیں، آپ بیٹھ گئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، یہ نیت ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے دل میں خیال کر لیا، اور نیت میں صرف دو چیزیں ضروری ہیں، ہم پھر قبلہ رخ ہونا، یہ ساری چیزیں یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ قبلہ رخ تو آپ پہلے سے ہیں۔ پھر نیت کا کیا معنی؟ اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ آپ نماز کی تعیین کریں کہ میں نماز کون سی پڑھ رہا ہوں،
فرض نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ اکیلے پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس آپ یہ کریں اور امام کے ساتھ کوشش کریں اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائیں۔ تو زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن فقہا نے لکھا اگر کوئی مسئلہ کوئی بندہ ایسا ہے جو شکی المزاج ہے، وسوسے کا بھی مریض ہے، اور وسوسہ اللہ اس مرض سے حفاظت فرمائے، ہم نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ایک گھنٹہ وضو کرنے پہ انہوں نے لگا دیا اور لگاتے ہیں، ایک گھنٹہ پوری رات غسل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وسوسہ ایسا ایک بار غسل کرتے ہیں پھر وسوسہ آتا ہے کہ میرا غسل صحیح نہیں ہوا، دوبارہ پوری رات گزر جاتی ہے۔ وضو کرنے بیٹھتے ہیں، ایک مرتبہ وضو کر لیا، میرا وضو نہیں ہوا، وسوسہ، دوبارہ وضو کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ تو اللہ اس وسوسے کے مرض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اگر کوئی وسوسے کا مریض ہے تو فقہا نے لکھا وہ زبان سے بھی ادا کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے، تو ورنہ عام حالات میں زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں۔ نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد اب سب سے پہلے جس چیز کا ہمیں حکم ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نے نماز میں شامل ہو جانا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ اکبر کا معنی اگر ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے نا، یقین جانیں اللہ کی نافرمانی ہم سے کبھی زندگی میں ہو ہی نہ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عالی ہے، متعال ہے، اور ہر اعتبار سے بڑا ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، سلطنت حکومت کے اعتبار سے، اپنے تصرفات کے اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے، اپنی سخاوت کے اعتبار سے، اور اپنی عطاؤں اور بخشش کے اعتبار سے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ نماز کے بالکل آغاز میں اللہ اکبر کو رکھ کر نمازی کو یہ پابند کیا گیا کہ وہ آغاز نماز میں، ابتدائے نماز میں یہ اقرار کرے، یہ عہد کرے کہ واقعتاً اللہ سب سے بڑا ہے، سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، سپر طاقت صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ عہد، یہ اقرار کیوں بندے سے کروایا جاتا ہے کہ میرے بندے تو سوچے ذرا کہ جیسے میں سب سے بڑا ہوں تو میری پکڑ بھی سب سے بڑی ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ تو جب اللہ اکبر کا عقیدہ تیرے دل میں بیٹھے گا تو تیرے دل میں لازماً یہ خیال بھی آئے گا، یہ بات بھی تیرے دل میں بیٹھے گی، تیرے دماغ میں بیٹھے گی کہ اللہ جب خود بڑا ہے تو اللہ کی پکڑ بھی بڑی ہے۔ جب یہ ذہن میں بیٹھے گا تو پھر بتاؤ ذرا، انسان سے گناہ ہوگا، نافرمانی ہوگی، جھوٹ بولے گا، اور قدم قدم پہ اللہ کے احکامات کو ٹھکرائے گا؟ کبھی نہیں۔ وہ ہر موڑ پہ زندگی کے ہر لمحے میں سوچے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کی پکڑ بھی بڑی ہے، اس لیے مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ سوچے گا، نافرمانی سے بچ جائے گا۔ تو یہ پریکٹس ہے نماز میں، اور یہ ایسا پیغام ہے اللہ اکبر کا، یہ ایسی صدا ہے اللہ اکبر کی، اور یہ ایسی آواز ہے اللہ اکبر کی جو ہر بندہ مومن کے کان میں سب آوازوں سے پہلے، جب کوئی بھی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑی ہوتی، سب سے پہلے یہی آواز پڑتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں کے پردوں سے سب سے پہلے جو آواز ٹکراتی ہے وہ یہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ پھر بندہ مومن ہے، ہر روز دن میں 5 مرتبہ اس کے کانوں تک یہ آواز، یہ صدا، یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز کے لیے آتا ہے، ہر باجماعت نماز سے پہلے پھر اس پیغام کا اعادہ ہوتا ہے، اس پیغام کو دوبارہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعت والی نماز میں 10 مرتبہ بندہ اقرار کرتے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، بندہ مومن عید کے لیے گھر سے نکلتا ہے، عید پڑھ کے واپس جاتا ہے، ہمیں پابند کیا گیا کہ آتے جاتے ہوئے کبھی آہستہ آواز میں، کبھی بلند آواز میں کہو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
یہ کیوں ہے؟ اللہ اکبر کا پیغام اتنا عام کیوں ہے اور اتنا زیادہ اس پیغام کو عام کیوں کر دیا گیا؟ صرف اس لیے کہ بندہ مومن کے ذہن میں، دماغ میں ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساتھ یہ چیز بیٹھ جائے کہ واقعتاً اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور انسان کے دل میں ساری مخلوق کی کبریائی نکل جائے اور میری کبریائی بندے کے دل میں بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر کا یہ پیغام ہے۔ تو بندہ مومن اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں شامل ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے جی؟ اس لیے کہ وہ ساری چیزیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے حلال تھی وہ آپ پر حرام ہو گئی۔ کھانا آپ کے لیے حلال تھا، پینا آپ کے لیے حلال تھا، سونا آپ کے لیے حلال تھا، بیٹھنا اور لیٹنا آپ کے لیے حلال تھا، اور گفتگو باتیں کرنا آپ کے لیے حلال تھی، لیکن جیسے ہی نماز شروع کی آپ نے اللہ اکبر کہا، یہ ساری چیزیں آپ پر حرام ہو گئی۔ آپ کھا نہیں سکتے، آپ پی نہیں سکتے، آپ سو نہیں سکتے، آپ گفتگو نہیں کر سکتے، آپ چل اور پھر نہیں سکتے۔ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے فرمایا ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو کیسے اٹھانا ہے، کہاں تک اٹھانا ہے، کندھوں تک اٹھانا ہے یا کانوں تک اٹھانا ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے فقہاء کے درمیان۔ بعض کے نزدیک کندھوں تک اٹھایا جائے گا، بعض کے نزدیک کانوں تک اٹھایا جائے گا۔ لیکن اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ کر دے دیتا ہے حقیقت میں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایک طرف تو ممبر و محراب سے ایسے مسائل بیان ہوتے ہیں جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، یعنی وہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ صرف اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، یہ کام کیا جائے یا یہ کیا جائے۔ لیکن ممبر و محراب سے جب اس کو بیان کیا جاتا ہے دھواں دار تقریر کر کے، تو اس کو کفر اسلام کے مسئلے کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، اور جب وہ سننے والے سنتے ہیں، ایک طرف تو وہ بیان کرنے والا بیان کر دیتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ علم کا اظہار کیا جائے کہ میرے پاس بھی اتنا علم ہے، حالانکہ یہ علمی مباحث ہیں، یہ درسگاہوں تک محدود ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جب عوام سنتی ہے تو پھر وہ آپس میں بحث کرتی ہے، تکرار کرتی ہے، اور بحث تکرار میں اتنا آگے بڑھتی ہے کہ جھگڑے تک بات چلی جاتی ہے، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، باپ بیٹے سے لڑ پڑتا ہے فروعی مسئلے کے اوپر کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، حالانکہ اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا درجہ شریعت کی روشنی میں مستحب یا سنت سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اختلاف اس طرح انہوں نے سنا ہوتا ہے، پھر اس کو ایسے ہوا دی جاتی ہے کہ اس کو کفر اسلام جائز ناجائز کا مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو بحث کر رہے ہوتے ہیں، تکرار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی علمی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو بنیادی مسئلوں کا پتہ نہیں ہوتا، نماز کا سبق شاید ان کو نہ آتا ہو، لیکن وہ فتوے جھاڑیں گے دوسرے کے اوپر کہ فلاں کی نماز ہو گئی ہے، فلاں کی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام نہیں کیا۔ فتوے حوالہ بخاری کا دیں گے، بخاری میں یوں آیا ہے، لیکن بخاری کے نام کا پتہ نہیں ہوگا بخاری کا نام کیا ہے۔ وہ حدیث کی بات کریں گے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ حدیث صحیح کہتے کس کو ہیں۔ وہ حدیث صحیح کے مقابلے میں حدیث غلط کو لائیں گے، یہ نہیں پتا کہ حدیث صحیح یہ حدیث کی جو درجات ہیں مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے حدیث صحیح، اس کے مقابلے میں حدیث غلط نہیں ہے، اس کے مقابلے میں حدیث حسن ہے، حدیث حسن دیائی نہیں ہے، علی غیری ہے، قسمیں ہیں، لیکن وہ حدیث صحیح غلط کے مقابلے میں لائیں گے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح فروعی مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ فروعی مسائل کے بارے میں اگر ان کو بیان بھی کیا جائے تو ساتھ بتایا جائے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہے، افضل غیر افضل کا اختلاف ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارے نزدیک اور تمام امت کے نزدیک جو 4 امام ہیں دنیا کے اندر جن کی فقہ رائج ہے، مسلمان جن کی پیروی کرتے ہیں اور جن کی فقہ کو لے کر چلتے ہیں، یہ 4 امام امت کے متفقہ امام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ،
نعمان بن ثابت اسد نام ہے، ابو حنیفہ کنیت ہے، امام محمد بن ادریس الشافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چار امت کے متفقہ امام ہیں۔ اور آج دنیا میں انہی چار کی فقہ کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں رائج ہے، کہیں فقہ مالکی ہے، کہیں فقہ حنبلی ہے، کہیں، لیکن یہ چاروں کے بارے میں ہم سب کا، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، چاروں پہ چارے برحق ہیں۔ ان کے درمیان جو اختلاف ہے، جیسے ابھی مسئلہ میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ، رفع یدین کا مسئلہ کہ ہاتھ اٹھانے کہاں تک ہیں، تو یہ جو اختلاف ہے یہ علمی اختلاف ہے، یہ ان کا ذاتی اختلاف نہیں ہے، اور پھر یہ ایسا اختلاف ہے کہ اس کو اللہ کی حکمتوں کا ایک اظہار کہا جائے۔ اس اختلاف کو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سارے امام برحق ہیں، تو بہت سے لوگ پھر کہتے ہیں جب سارے امام برحق ہیں تو قرآن و سنت تو ایک ہی ہے، تو پھر ان کا آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ حالانکہ یہ اختلاف احادیث کے اختلاف کی وجہ سے ہے، احادیث کے اختلاف کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا ہے، ایک صحابی نے اس عمل کو دیکھا ہے، اور اس صحابی نے اس عمل کو دیکھ کر نقل کر دیا رسول اللہ یوں کرتے تھے۔ دوسرے صحابی انہوں نے دوسرے موقع پر دوسرے مقام پر دیکھا رسول اللہ اس کے برعکس ایک اور عمل کر رہے ہیں، انہوں نے نقل کر دیا وہ عمل۔ اب دو روایتیں آگے چل پڑی، تو ان دونوں روایتوں کے اختلاف کی وجہ سے آگے مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ یہ والا عمل کرنا چاہیے یا یہ والا عمل کرنا چاہیے، اور اس میں حکمت کیا تھی؟ مثال کے طور پر یہ ہاتھ اٹھانے کا جو مسئلہ ہے، اس میں 3 قسم کی روایتیں ہیں کہ رفع یدین کرتے ہوئے، رفع یدین کا مطلب جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھائیں گے، اس کو رفع یدین ہاتھوں کو بلند کرنا اس کا معنی ہے، تو آپ کہاں تک اٹھائیں گے؟ ایک روایت یہ کہتی ہے کندھوں تک، من کی وہی ہی کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھایا، اور تیسری روایت کہتی ہے کانوں کی لو تک اٹھایا۔ اب 3 قسم کی روایتیں آ گئی، ایک امام نے ایک روایت کو لے لیا، دوسرے امام نے دوسری روایت کو لے لیا، تیسرے امام نے تیسری روایت کو لے لیا۔ کیوں یہ کیوں ہوا؟ یہ اماموں کی تقسیم، فقہ کی تقسیم کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ کی اس میں حکمت تھی۔ وہ حکمت یہ تھی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک عمل اور طریقہ بھی ایسا نہ ہو جو دنیا میں رائج نہ ہو۔ سارے اگر ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے یا سارے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تو جو دوسرا عمل تھا وہ تو رہ جاتا۔ اس لیے اللہ نے فقہ کی تقسیم کر دی کہ ایک عمل بھی میرے نبی کا زندہ رہے، دوسرا عمل بھی میرے نبی کا زندہ رہے۔ لیکن اختلاف کس کا ہوا کہ بہتر کون سا ہے؟ اس میں پھر فقہاء کا اختلاف ہو گیا۔ لیکن ہم ان چاروں اماموں میں ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں الحمدللہ، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، اور تقلید کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ حالانکہ تقلید کا معنی بھی سمجھیے، تقلید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم امام کو مانتے ہیں تو اس امام کو واجب الاتباع مانتے ہیں کہ وہ امام خود شریعت کو بنانے والا ہے تو اس لیے ہم اس کی اتباع کریں، اس کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہے، نہیں۔ تقلید کا معنی یہ ہے کہ اصل مقصود تو قرآن و سنت کی پیروی ہے، لیکن اس قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جو مختلف حضرات نے شرح کی ہے، اس کی تشریح کی ہے، اس تشریح میں ہم فلاں امام کی تشریح پر اعتماد کرتے ہیں۔ جو مختلف مراد بیان کی ہیں قرآن پاک کی، حدیث کی، اس میں ہم فلاں امام کی مراد کو قبول کرتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، یہ نام ہے تقلید کا۔ کیونکہ ہمیں تو خود کچھ آتا نہیں ہے، اس لیے ہم ان اماموں کی تقلید کرتے ہیں جنہوں نے زندگیاں قرآن و سنت کو سمجھنے میں وقف کی ہیں۔ تو ان میں ہم امام صاحب کی پیروی کرتے ہیں، ان چاروں اماموں میں، لیکن اس انداز میں پیروی کرتے ہیں کہ ہم مالکی اور اسی طرح امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی برحق امام ہیں، ان کو ماننے والے بھی برحق ہیں۔ یہ فیصلہ قیامت والے دن ہوگا کہ ان میں سے اجتہاد کس کا صحیح تھا، اجتہاد کس کا غلط تھا۔ جس کا اجتہاد صحیح ہوگا، اجتہاد کا معنی مسئلے کو نکالنے میں جو محنت کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اجتہاد درست ہوگا فلاح اجران، اس کو 2 اجر ملیں گے۔
ایک اجر اس پر کہ اس نے کوشش کی ہے، اور دوسرا اجر اس پر کہ وہ اس محنت کوشش میں ٹھیک جگہ تک پہنچ گیا ہے، فَلَهُ أَصَابَ۔ اور دوسرا جو امام اجتہاد میں غلط ہو گیا، گناہگار وہ بھی نہیں ہوگا، فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ، اس کو بھی ایک اجر ملے گا۔ تو یہ فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے، لیکن ہم سب کو برحق مانتے ہوئے زیادہ اعتماد امام اعظم ابو حنیفہ پہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ امام اعظم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امام اعظم تابعی ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 8 صحابہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے ملاقات کی ہے۔ حضرت انس بن مالک کو بار بار امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا ہے، اور آپ کے پوتے حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میرے پردادا یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد، انہوں نے بچپن میں چھوٹی عمر میں حضرت علی کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور کوفہ میں حضرت علی کی خدمت میں حاضری دے کر دعا کی درخواست کی ہے، اور حضرت علی نے آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ تو وہ برکت کی دعا دی کہ اولاد میں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ تو اس لیے ہم، اور پھر جتنی فقہ ہیں، چاروں فقہ ہیں، ان میں یہ اعزاز فقہ حنفی کو حاصل ہے کہ فقہ حنفی کسی ایک شخصیت کی رائے پر موقوف نہیں ہے۔ 40 علماء کا بورڈ تھا، 40 علماء کی مجلس شورا تھی، وہ 40 علماء بیٹھتے تھے، ایک ایک مسئلے پر ڈسکس ہوتی تھی، راتیں گزرتی تھی ایک ایک مسئلے کو بیان کرتے ہوئے، اور جب کسی نتیجے پہ پہنچتے تھے پھر اس کو لکھ لیا جاتا تھا، اور یہ مرتب کرتے ہوئے 22 سال لگ گئے۔ 22 سالوں میں جا کر فقہ حنفی مرتب ہوئی، اور 38,000 صفحات پر فقہ حنفی مرتب ہوئی۔ تو اس لیے ہم فقہ حنفی کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن فقہ حنفی کے مطابق جو مزاج ہے فقہ حنفی کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، وہ مزاج یہ ہے کہ جب مختلف روایات آ جائیں، ایک مسئلے میں مختلف حدیثیں آ جائیں، تو ان حدیثوں میں امام صاحب کی کوشش یہ ہوتی ہے ایسا راستہ اختیار کیا جائے، ایسا راستہ نکالا جائے کہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ باقی اماموں کا کیا طریقہ ہے؟ وہ ترجیح دے دیتے ہیں، لیکن امام صاحب تطبیق دے دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب 3 قسم کی روایتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے، کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، یہ تینوں روایتیں آ گئی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ، باقیوں نے کہہ دیا کندھے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے، دوسری دونوں روایتیں رہ گئی، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں ہم ایسے ہاتھ اٹھائیں گے کہ تینوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا۔ تینوں روایتوں پر کیسے؟ فرمایا اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے کہ جیسے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور رفع یدیہ حتی یکون ابہاماہ، ابہام اس کو کہتے ہیں، یہ انگلیوں کے ہر ایک انگلی کے الگ الگ نام ہے، خنصر، منصر، وسطی، سبابہ، اور اس کو کہا جاتا ہے ابہام۔ تو فرمایا حتی ابہاماہ قریبا، یہاں تک کہ حضور نے اتنے ہاتھ اٹھائے قریبا من شحمتی اذنی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دونوں کانوں کی لو کے برابر ہو گئے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایسے ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہمارے ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں۔ جب کانوں کی لو کے برابر انگوٹھے ہوں گے تو یہ جو کلائی ہے اور ہتھیلی ہے یہ کندھوں کے برابر ہو جائے گی، اور انگلیاں یعنی ہاتھوں کا سرا وہ کانوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو تینوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا، کانوں والی روایت پر بھی، کندھوں والی روایت پر بھی، اور کانوں کی لو والی روایت پر بھی۔ تو یہ فقہ حنفی کا مزاج ہے۔ تو ہاتھ ایسے اٹھائے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو باندھا جائے گا۔ تو 2 قسم کی بلکہ 3 قسم کی اس حوالے سے روایتیں ہیں۔ سینے پر ہاتھ ہے، پھر تحت السرہ ہے، فوق السرہ ہے، سرہ ناف کے نیچے ہے، ناف کے اوپر ہے۔ تو اس میں حضرت علی کی روایت ہے اور حضرت وائل کی روایت کے مطابق نیچے ہاتھوں کو، ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھنا یہ سنت ہے۔ تو اس لیے ہم ہاتھوں کو نیچے باندھتے ہیں۔ پھر ہاتھوں کو باندھتے ہوئے کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ 3 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کے اوپر رکھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا، اور تیسری روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کلائی کو بائیں کلائی پر رکھا۔ 3 قسم کی روایتیں۔ تو اس میں بھی فقہ حنفی کے مزاج جوڑنے کا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اس طریقے سے ہم ہاتھ باندھیں گے، تینوں روایتوں پر عمل ہوگا۔
کیسے؟ فرمایا کچھ حصہ اپنی ہتھیلی کا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں گے، کچھ حصہ کلائی پر رکھیں گے۔ دو روایتوں پر عمل ہو گیا، ہتھیلی والی پر بھی، کلائی والی پر بھی۔ اور تیسری روایت ہے ہاتھوں کو پکڑنے والی، تو فرمایا ہم انگلیوں کے ذریعے سے بائیں بازو کو پکڑ لیں گے تو پکڑنے والی روایت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح تینوں روایتوں پر عمل کرنا یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کے مطابق اس کا طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نماز کا سلسلہ، پھر آگے اللہ اکبر کے بعد ثنا ہے، سبحانک اللہم، اس کے الفاظ ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اسی پر بات ہوگی۔ سنتوں کے حوالے سے جو سلسلہ تھا اس میں ایک سنت نماز کے حوالے سے ذکر کر دوں۔ پچھلے جمعے میں کون سی 2 سنتیں بیان ہوئی تھی جی وضو سے متعلق؟ ایک تو یہ کہ وضو سے پہلے بسم اللہ یا بسم اللہ والحمدللہ، اور دوسرا یہ کہ آخر میں دوسرا کلمہ شہادت، اور اس میں ایک بدعت کا رد بھی ہوا تھا کہ انگلی کو اٹھانا یہ بدعت ہے، یہ ضروری نہیں، اور صرف ہاتھوں آسمان کی طرف دیکھنا یہ سنت ہے۔ اگلی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں ہمارے پاؤں کا، ہمارے قیام کے وقت پاؤں کی کیفیت اور رخ کیا ہونا چاہیے، تو اس میں پاؤں کا رخ نہ مشرق مغرب ہونا چاہیے، بالکل قبلہ رخ ہونا چاہیے، بالکل سیدھا۔ ہمارا ایک مشرق کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو بالکل سیدھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اس میں بہت زیادہ افراط و تفرید ہوتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ سے کوئی حدیث کوئی سنت اس میں ثابت نہیں ہے، حالانکہ صحابہ کے آثار اور اعمال موجود ہیں کہ پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ان آثار میں یہ بات ہے کہ بالکل پاؤں کی انگلیوں کو اور پاؤں دونوں کو جوڑنا یہ بھی خلاف سنت ہے، بالکل جوڑ دیا جائے یہ بھی خلاف سنت ہے، اور بہت زیادہ پھیلا دیا جائے یہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا اعتدال، اور اس اعتدال کی تفصیل سب نے اپنی کی ہے فقہ حنفی کے مطابق 4 انگلیاں، کہ جو عام طور پہ فاصلہ ہو دونوں پاؤں کے درمیان وہ 4 انگلیوں کا ہو۔ اس سے زیادہ بعض ٹائم موٹاپا ہوتا ہے تو 4 انگلیوں کے درمیان فاصلہ مشکل ہوتا ہے، تھوڑا بڑھا دیں، لیکن اتنا زیادہ بڑا ہوا نہ ہو کہ بے ادبی کا پہلو نکل رہا ہو، کہ انسان بے ادب نظر آئے، کیونکہ جب ہم کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں کا فاصلہ بڑا معتدل ہوتا ہے، بہت زیادہ کھلا نہیں ہوتا، تو معتدل فاصلہ رکھنا یہ بھی صحابہ کے آثار سے ثابت ہے۔ تو وہ 4 انگلیاں ہیں، اس کے ارد گرد اور اس کے قریب قریب ہم فاصلہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا